السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نقش اسم اعظم کے ذریعے آپ دنیا و آخرت کی دولت سے کیسے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کوئی نقش یا کوئی قیمتی پتھر آپ کو راتوں رات مالا مال کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پیر و مرشد جن سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے، جو بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور پنجتن پاک کے گھرانے کے گدا ہیں، وہ 2000 روپے ماہانہ کرایہ کے مکان میں غربت کی زندگی نہ بسر کر رہے ہوتے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نقوش آیات قرآن کے فوائد نہیں، اور اگر فائدے ہیں تو یہ فائدے کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات کی روشنی میں اس سوال کا جواب ایسے دیتے ہیں کہ جب ایک فرد نقش اسم اعظم پر تحریر اللہ کے مقدس ناموں کے آداب کو ملحوظ رکھنا شروع کرتا ہے تو اس سے اس فرد کے اندر محنت کرنے کا شوق اور استقامت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فرد کے اندر ایک نئی ہمت اور کامیابی حاصل کرنے کا ولولہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اس فرد کو محنت کرنے سے تھکن نہیں بلکہ سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہی فیض ہے جو آپ کے اندر ہی سے پھوٹتا ہے، اور اسی استقامت اور محنت کرنے کے شوق سے جب فرد آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی ذات اسے عزت، مال، اولاد، اچھی بیوی اور کامیابیوں سے بھی نوازتے ہیں۔ یعنی نقش اسم اعظم پر تحریر اللہ کے ناموں کا ادب آپ میں ایسی پر اسرار روحانیت پیدا کرتا ہے جن کی وجہ سے آپ کی زندگی کے سبھی معاملات اللہ کی رحمت سے سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نقش اسم اعظم یا کسی بھی مقدس نقش کا فیض ایسے ہی جاری ہوتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ نقش اسم اعظم کے آداب کیا ہیں جن پر عمل کر کے ہر خاص و عام فیض حاصل کر سکے؟ اس کا جواب بھی پیر و مرشد نے ہمیں اس طرح بتایا ہے۔ نقش اسم اعظم کاغذ کے ٹکڑے پر تحریر کیا جاتا ہے، اور کاغذ کے اس ٹکڑے کی اہمیت اور ادب اس وقت بہت بڑھ جاتی ہے جب اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تحریر کر دیا جاتا ہے۔ اور اب اگر آپ برکات حاصل کرنے کے لیے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا وجود پاک ہو، سگریٹ، پان، نسوار، بدگوئی اور غیبت سے آپ پرہیز کریں، اور اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی برائیوں سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آپ کی یہ کوشش حقیقت میں عبادت ہے جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو صبر، شکر، استقامت اور قناعت کی صورت میں عطا فرماتی ہیں، اور یہ ایسی طاقتیں ہیں جن کی وجہ سے ایک فرد اگر چاہے تو وہ دنیا کو بھی فتح کر سکتا ہے۔ مال و دولت کو فتح کرنا تو معمولی بات ہے۔ ناظرین، صبر، شکر، استقامت اور قناعت ایسی طاقتیں ہیں کہ اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ بہت واضح الفاظ میں ہم نے آپ کو مالدار ہونے کا سیکرٹ بتا دیا ہے۔ یہ بات آپ کو آج سمجھ میں آئے یا 10 سال کے بعد، حقیقت یہی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ نقش اسم اعظم کو تحریر کرنے کے بعد اس نقش پر اس طرح ڈپینڈ کر کے نہ بیٹھیں کہ اب کوئی موکل حاضر ہوگا اور وہ آپ کے سبھی کام کر کے جائے گا۔ ایسا ہونے والا نہیں، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نقش اسم اعظم تحریر کریں اور اس کے بعد جائزہ لیں کہ آپ کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ یقیناً آپ کے اندر صبر، شکر، استقامت، قناعت اور توکل جیسی عظیم طاقتوں کا ظہور ہو رہا ہوگا۔ ان طاقتوں کا استعمال کر کے محنت کریں، یہی نقش اسم اعظم کا اصل فیض ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر آپ ان طاقتوں کی پہچان کر کے ان کا صحیح استعمال کر کے محنت کریں گے تو یہ بھی عبادت ہے جس کا اجر دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں ملے گا اور ہماری سوچ سے بڑھ کر ملے گا۔ ناظرین، نقش اسم اعظم کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ یہاں اس نقش کو تحریر کرنے کا طریقہ، آداب، فضائل
اور نقش اسم اعظم کو آستانہ سے فری حاصل کرنے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ مزید معلومات، استخارہ اور دعا کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ قائم فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔